تو آئیے ناظرین آگے جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے اسی پہلی صورت میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے سفر کا سامان چک گیا ہے، آج میرے پہنچنے کا کوئی سادھن نہیں ہے سوائے خدا کے اور پھر تیرے۔ میں اللہ کے نام پر جس نے تجھے اتنی اچھی رنگت اور سندر کھال دی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں، اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ وہ بولا، یہاں سے دور چلے جاؤ، مجھے اور بھی بہت کچھ حق ادا کرنا ہے، تیرے دینے میں اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا، شاید تجھ کو میں پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑی نہیں تھا؟ لوگ تجھ سے گھن کرتے تھے، اور کیا تو غریب نہیں تھا کہ پھر تجھ کو خدا نے اتنا مال دیا؟ اس نے کہا، واہ کیا خوب، یہ مال تو میری ساری باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ پھر گنجے کے پاس اسی رات اسی صورت میں آیا اور کہا کہ یہ گائے مجھے دے دو۔ اس نے بھی کوڑی کی طرح وہی جواب دیا۔ تو فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اس کے بعد وہ اندھے کے پاس اسی صورت میں آیا اور کہا، میں مسافر ہوں، بے سامان ہو گیا ہوں، آج خدا کے علاوہ اور پھر تیرے علاوہ کوئی سادھن نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جتنا دوبارہ تجھ کو نگاہ دی، جس سے ایک بکری مانگتا ہوں تاکہ میں اپنا سفر پورا کر سکوں۔ اس نے کہا، بے شک میں اندھا تھا، خدا نے اپنی رحمت سے مجھے نگاہیں دی، جتنی بکریاں جیسے چاہے ویسے لے جاؤ، خدا کی قسم میں تجھے کچھ بھی لے جانے سے منع نہیں کروں گا۔ فرشتے نے کہا، تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم تینوں کی صرف آزمائش منظور تھی سو ہو چکی، خدا تم سے خوش اور ان دونوں سے ناخوش ہوا۔ تو ناظرین ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کی ناشکری کا نتیجہ اور ان کا مال بھی چھن گیا اور وہ جیسے تھے ویسے ہی رہ گئے، خدا ان سے ناخوش ہوا اور دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام رہے۔ اور اس شخص کو شکر کی وجہ سے کیا بدلہ ملا کہ مال بچا رہا اور اللہ اس سے خوش ہوا اور دنیا اور آخرت دونوں میں اسے کامیابی دے دی۔